اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ روحانی طور پر حضور کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے۔ بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے وصال فرما گئے۔ مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے منع فرمایا، فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ حضور اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہیں جی؟ آخری۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اللہ نے قانون بنا دیا، قانون بنا دیا، آخری نبی ہے رسول پاک علیہ السلام۔ حضور کے صاحبزادے بچپن میں کیوں وصال کر گئے؟ اس آزمائش سے نبی پاک علیہ السلام اس لیے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی تھی۔ اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے، اور چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا، وصال ہو گیا، اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں۔ کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے، لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی، میں آخری نبی ہوں۔ 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے، پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں، مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا۔ یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آئے۔ قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے، اب کسی اور کی گنجائش ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے، اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہے، اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے، جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، 30۔ لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ 30 کے قریب۔ خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، 2 مقصد ہیں۔ ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ، پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے ہوئے لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ کرتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی، نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف، جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں، تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے، استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنا، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا۔ کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانہ کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو لو 2 4 جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانہ کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی شخص نے، منظم، اور یہ رکی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے، پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے
کہ تحقیق کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا۔ یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا۔ کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے۔ اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی۔ کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی۔ اپنے بچوں کو سمجھائے جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایسی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، بی ایس سی کرے بس وہ، اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو، تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا؟ نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے، کیا اس میں حرج ہے؟ ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں، اس میں ایک کھانسی بھی ہے، چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی، سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی، جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے۔ تو سائنس مانے، حکمت جو مرضی کہے۔ ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی، آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی، فلانے کو تو نہیں تھی، سسرال میں میکے میں۔ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے لگ سکتی، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہے بے شک ہماری طبیعت مان سکتی، ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں، یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا، پھر عقیدہ مضبوط زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے دعوے کر دیے، لوگ کٹھے ہونے لگے، انگریز کی پشت بنائی تھی، اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے، چودھری کہلاتے تھے، زمیندار تھے۔ غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں، اس کا سب سے پہلا الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ مرزے کا سب سے پہلا اٹیک، قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے، بڑے لوگ، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو۔ بڑے بڑے ذمہ داروں پہ، جگیرداروں پہ، مالداروں پہ، رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے، قابو کیے، اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر، گفتگو تو کر، پر وہ سامنے آنے کو تیار۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آ، نہ کہیں سامنے تو آ تو صحیح۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ باہر تو نکلنا، آ تو صحیح۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے ہیں۔
ہر میدان میں، ہر میدان میں. لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے. مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی اعلیٰ حضرت کے شہزادے، تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے. نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا. کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا. ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے. نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی. جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے. کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے؟ بیوقوف ہے تو. کہتے ہو کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لیتے. تو آ صحیح میدان میں نکل. میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا آجا. ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے. نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا. کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں. جب بھاگ بھاگ کے حضرت بلال کہتا ہے وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے. جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا. حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا. کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا. تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے. دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا. کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا. فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو دوبارہ آ جا. اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا. کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی. میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں. علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا فوت کا ہوا تو پتا تھا آپ کو فوت کا ہوا تھا جی؟ چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، پر تے سارا پتا ہوتا. باتھ روم میں مرا وہ، باتھ روم میں. اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ. کہتے جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے. یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے. مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل، سب اخلاق کے قائل. نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز، مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں. تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھی. فرشتہ آتا تھا وہی لے کے، اس کا نام تھا ٹیچی. ٹیچی اپنی کتاب میں لکھا ہے. نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے. اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی، نام تھا محمدی بیگم. کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. کیسا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا، پھر زمین پہ ہو سکا
ایسا بدبخت آدمی، ایسا بدبخت، اور اس کو جو خوابیں آتی تھی بڑی نرالی تھی۔ 15 روپے کا ملازم تھا، وہ مانا 15 روپے ملتے تھے، سیالکوٹ میں ملازمت کرتا تھا۔ جب یہ اس نے ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا تو موجیں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مداری کوئی بھی کرے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، سیدھی سیدھی بات، صاف ستھری بات تو اتنی جلدی ہضم ہی نہیں نہ ہوتی لوگوں کو۔ تو اس نے جب وہ کہتا مجھے خواب آئی ہے۔ خواب کیا آئی ہے؟ کہتا وہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا تو مجھے ہزاروں روپے دے گیا ہے۔ جب بھی اس کو خواب آئی کوئی ہزاروں روپے کی آئی، دولت کی آئی۔ ملا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، سیانا بندہ تھا۔ اس نے کہا اس کا پس منظر تو پتہ کرو، کوئی پاگل تو نہیں، کوئی گھر میں جھگڑا تو نہیں رہتا، اس کا بھوک کا ستایا ہوا تو نہیں، کیونکہ اس طرح کے بندے مختلف دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ پتہ کیا، معلومات کی، تو لوگوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ کچھ نہیں تو 15 دن اس کو روٹی نہیں ملتی بیچارے کو۔ بڑے کاروبار کیے ہیں، چمکا کوئی نہیں، تو اس نے کہا چلو یہ والا کام کرتے ہیں، مشہور تو ہو جائیں گے نا، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بلاؤ۔ اس کو بلایا تو بادشاہ کہنے لگا اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ اور جتنے کھانے پک سکتے ہیں پکا کے اس کے سامنے رکھو، صبح شام اسے روٹی کھلاؤ۔ 15 دن 2 ہفتے بڑا خوب کھانا کھلایا اس کو، زبردست اچھی طرح سے سیر ہو کے روٹی کھلائی۔ تو ملا رومی کہتے ہیں 15ویں دن باہر نکالا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ کہنے لگا اور معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے کہ میں نبی ہوں، کوئی نیا پیغام آیا تیرے پاس کہ نہیں، کوئی نیا الہام، کوئی نیا پیغام؟ کہنے لگا جی بالکل آیا ہے۔ نے کہا سنا؟ کہنے لگا میرے پاس نیا پیغام آیا ہے کہ تو جہاں پہنچ گیا یہاں سے نکلنا نہیں، اب تو یہی رہنا ہے، یہ مجھے حکم ہوا ہے، لہذا اگر تو حکم عدولی کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھ گیا ہوں، روٹی تجھے 3 وقت ملا کرے گی لیکن تو گھر جا کے رہے۔ آج کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ، پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ دعوے کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت سارے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تنخواہیں لگ جاتی ہیں، اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنڈا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، شور کرنا ذمہ داری، رائے عامہ ہموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مرزے نے بہت سارے لوگ بطور تنخواہ دار وہاں رکھے، پھر یہ تحریک چلی، 1 2 4 نہیں، درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے، جگہ جگہ رسول اللہ کے غلاموں نے صلی اللہ، اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے، نہ جاگیردار، نہ سیاستدان، نہ وڈیرا، نہ کوئی اور، الا ماشاءاللہ۔ دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے، نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے وہ باہر آتے ہیں، وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے۔ اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے، عالم دین بھی تھے۔ اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں، عالم تھے۔ یہ علماء نکلتے ہیں، مار کھاتے ہیں، ایک عالم نے مار نہیں کھائی، 2 نے نہیں کھائی، درجنوں نے کھائی، ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی۔ علماء نے قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے۔ علامہ محمود رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا، اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا۔ ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا، ساری زندگی دمے کے مریض رہے، 2-3 باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے، اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ۔ علامہ عبدالحمد بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی 1 منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار، قربانیاں دے کر، قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا، اور پھر بطل حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا،
وہ تو پاکستان بنا، پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا، پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی۔ آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے۔ علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں، تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے، میں جانوں اللہ رسول جانے، میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں، تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا، کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ، 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے، فرماتے میں ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں، اور باقی پیسے بعد میں، سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا۔ علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے۔ مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے۔ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے، ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت، میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے، بڑی زیادہ قیمت، میں تو بک گیا ہوں پہلے سے۔ کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہو، قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے، جتنا مرضی پڑھ جاؤ، لکھ جاؤ، جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو، جتنا مرضی شور کر لو، اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے، ہمارے رسول آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت۔ آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا، بڑے زور سے آیا، کبھی انگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا، لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ جو وار وار سے پار۔ کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اپنی کتاب سے، ان کے دارالعلوم بانی، دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا۔ تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر قرار دے دیا گیا، کفر تو ہو گیا، اقلیت تو ہو گئی، لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، چودھری صاحب تھے، گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے 4، زمین کتنی؟ 20 کلے، کتنے آئے؟
बोलिए। तो मैंने कहा कि नया बंदा आके खड़ा हो जाए कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह। आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं, तुझा चुप कर क्या खड़ा, चल कोई नहीं, 4 गण रहे थे 5 च वंड लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो। जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं, वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, कहे मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहे जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, याद है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद को नबी हो सकता तू हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाओ अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में। उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो तू काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, बुरूजी मान लो, हया होनी चाहिए। बड़े बड़े सियाने बंदे को आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबुव्वत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलन हजारा आसानी यार बटाना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं यहाँ खैरात लेने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की। और सुन ले, ये याद रखे बात, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने दावा किया कि मैं नबी हूं, दावा किया कि मैं नबी हूं, और सामने वाले ने उसे यही कह दिया ना कि अगर तू नबी है तो मौजज़ा दिखा, तो ये कहने वाला भी काफिर हो गया। इसलिए कि इसने तो दलील मांग लिया, ये तो थोड़ा सा मुत्तफिक हुआ है। तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मौजज़ा, तो ये लफ्ज कहने वाला भी बोलिए दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा? इतना मुत्तफिक का अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया? तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल, अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद, कोई किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत कैसे लोग मुदाखलत कर लेते? फटाफट हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा करते थे, तदरीस होती थी, ख्वाजा साहब को बिठा के दरसे तसव्वुफ, दरसे कुरान, दरसे हदीस देते थे। यूं बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, पढ़ाया जा रहा है। एक बड़े नूरानी चेहरे वाले खूबसूरत बुजुर्ग अंदर आए, बड़ी ताजगी, बड़ा प्यार, बड़ी मिठास उनके आने में। जब वो आए तो शमसुल आरिफीन उठ के मिले, माथा चूमा, प्यार हुआ, 2-3 मिनट गुफ्तगू हुई, तो गुफ्तगू में बड़ी नूरानियत, बड़ी खूबसूरती, बड़ी रानाई, बड़ी ठंडक मिली दोनों बुजुर्गों की मुलाकात से। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद वो बुजुर्ग उठे बाहर निकल गए। हजरत शमसुल आरिफीन मुरीदों पे नजर डाली, फरमाने लगे तुम्हें पता है ये कौन था? शागिर्दों जानते हो कौन था? का हुजूर नहीं। फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम थे, मुझसे मिलने आते अक्सर, और अभी गली में होंगे, किसी ने मिलना है तो मिल लो,
दौड़ के गए सारे लोग मुलाकात करने, भागे गए। पीर मेर अली शाह साहब बैठे हैं। आपने फरमाया मेर अली तुमने नहीं मिलना? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगे हुजूर मैं उसे ना मिलूं जिसे खिजर भी मिलने आता है, उसे ना मिलूं जिसे वो मिलने आता है। मैंने क्या करना है उनसे मिलके? आपसे मिलूंगा जिनसे हजरत खिजर भी मिलने आती है। जिन्हां तना विच इश्क है रचिया उन्हां नहीं भज जाना, भाणे भावे सोने मिलन हजारा। असा नहीं यार बटौना जरूरत ही नहीं। ऐसे हसीन महबूब के बाद किसी और जगह नजर जमाने की तबीयत जरूरत नहीं, तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। जिसने ये पूछ भी लिया कि तू बता कोई मौजज़ा दिखा, वो भी दायरा इस्लाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। एक बंदे ने तो हुजूर की सारी हयात में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था। 150 साल के करीब उम्र पाई उसने, और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लग गए कि उम्र बड़ी लंबी है। माशाअल्लाह ताला लोगों का अपना अपना मिजाज है ना, मानने का अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया। दोनों आंखों से अल्लाह ने उसे सजा दी। तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई। ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए? मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा हुजूर के जमाना मुबारका में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती हैं जिससे ये साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी। माज़अल्लाह उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग एक और भी, मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के अब बड़े मानने वाले हैं, उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है। जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तुझे बोलते क्यों नहीं? तो की प्रोग्राम है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये स्वाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का दूसरा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है। क्या कहा है? तो स्वाब होगा, आखोगे तो क्या कहा है? कज़्ज़ाब। उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक की क्या की ना, फिर मनन वाले तकलीफ होती तो मैं क्या पई होवे। वो कज़्ज़ाब है, लिहाजा हमेशा कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब। जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा? अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके गिर्द बंदे भी हैं, और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा? और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे। फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी था। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमान के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर, कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं?
कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका ये था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमा ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सब ने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत हबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मारने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं। मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओ बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमा उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो संभलना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप खड़े, कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे। कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब, फरमाने लगे ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह के खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया। मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद दी हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक, खत्मे नबुव्वत। मुसलमान का अकीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए पूरा एक दस्ता तैयार किया। अबू जाल के बेटे जनाबे सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सरबराही में जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर तैयार किया।
وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا، اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کالنجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر دور میں ہر جگہ صحابہ کرتے رہے۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا پا، ہمارے بچے لابلد ہیں دینی تعلیمات سے، ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا، قادیانی، مرزائی، کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کسی جگہ کوئی اور روپ دھارتے ہیں۔ ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم مجھے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا، کافر کو تو مان رہے ہو نا، چاہے مجدد بھی مانو مفسر بھی مانو، مان تو ایک بے ایمان کو رہے ہو نا، کافر کو کافر ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولادوں کو، نسلوں کو، آنے والے طبقات کو، بالخصوص کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں، ان پر خاص دھیان دیں، توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئیں، پرہیز کریں۔ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ، اور پھر ایک اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے، ہماری حکومتیں یہ خیال نہیں کرتی کہ کوئی بند باندھا جائے، کوئی ایسا صورت بنائی جائے، کوئی جو ہے وہ ایسی ترتیب لگائی جائے کہ جو لیکچرار آئے یا سرکاری عہدے پہ کوئی شخص آئے اس کی جان پھٹک کی جائے، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس نظریے کا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا اندازہ نہیں، اس لیے یہ مرتد، یہ کفار، یہ برے لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، کفر سے جب بیزاری ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے ساتھ اظہار بیزاری ہے۔ ان لوگوں سے جو اظہار بیزاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط ہیں، اور بہت سارے لوگ بس ایسے ہی ان کے پیچھے لگ گئے بلا وجہ، دیکھا دیکھی، دوستوں کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ان برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ختم نبوت کے عقیدے پر پختگی عطا فرمائے۔